حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ دخان مکی ہے، ہجرت کے پہلی سورتوں میں سے ہے، اور اس کے اندر 50 پر 9 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کا نام سورہ دخان دیا۔ دخان کے معنی دھواں کے آتے ہیں، جو دھواں نکلتا ہے اسے دخان کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار و قریش نے حضور کی بات نہیں مانی، آپ کو تنگ کیا، آپ کے ساتھ دشمنانہ سلوک کیا، تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اللہ ان پر قحط سالی نازل فرما، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ پر قحط کا نظام چلایا۔ قحط آ گیا، کھانا نہیں، لوگ مردار، ہڈی، پتے، یہ سب کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس موقع پر کیا ہے، جب وہ آسمان کو دیکھ کے بھوک کی حالت میں، تو ان کو دھواں نظر آتا تھا، ان کی کیفیت دھواں کیسی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا آگے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یا بھی لے کہ اس سے وہ قیامت کے دن کا دھواں مراد ہے، جو ہر بندے کو وہ دھواں لگے گا، جو موت یعنی قیامت واقع ہونے سے پہلے اس کی علامتوں میں مومن کو جیسے سردی ہوتی ہے ایسا محسوس ہوگا، لیکن کافر کو اس کا سر بھن جائے گا، ایسی سخت گرمی ہوگی، وہ دھواں بھی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کی طرف فرمایا، دنیا کے اعتبار سے دیکھیں مکہ مکرمہ میں کافر تھے، اس اعتبار سے یا قیامت کے قریب جو ہوگا کافر لوگ جو کہیں گے اس حساب سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ کے ابتدائی مضمون میں یہ بتایا کہ کیا ہے لیلۃ القدر، جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس کی صراحت فرمائی، اس میں مجملاً ذکر فرمایا، تفصیلاً قرآن مجید کی دوسری آیت میں ذکر فرمایا۔ قرآن کا اصول یہ ہے، قرآن جو ہے اجمالاً ذکر فرماتا ہے، لیکن اس کی تفسیر دوسری آیت میں کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو 350 سال تک تقریباً روتے رہے، تو ان کے دل میں اللہ نے کلمات ڈالے، توبہ کیا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات کون سے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے دوسری جگہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ایسے ہی قرآن مجید نے یہاں ذکر فرمایا لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ وہ کون سی رات ہے، اللہ نے اس کا ذکر دوسرے قرآن کی صورتوں میں کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا حامیم والکتاب المبین، کہ قسم ہے واضح روشن کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی، ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں اتارا، انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے بتایا کہ قرآن مجید لیلہ مبارکہ میں اتارا گیا ہے، اور لیلہ مبارکہ جس کا ذکر قرآن مجید نے دوسری آیت میں کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ گویا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد رمضان میں آنے والی 27ویں شب جو ہے اس سے وہی مراد ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو وہاں اتارے۔ لیکن بعض لوگوں نے لیلہ مبارکہ سے شب برات مراد لیا۔ شب برات اب جو آتی ہے 25 تاریخ کو شعبان میں، 15 شعبان کو آتی ہے، وہ والی بعض لوگوں نے مراد لیا۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس رات میں شب یعنی برات میں قرآن مجید اتارا، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے اللہ نے جب صاف کہہ دیا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، وہ رمضان میں ہے، اور اللہ نے بھی کہا ہم نے قرآن کو رمضان میں اتارا، تو پھر اس کی وجہ سے صاف بات ہے کہ قرآن جو اترا ہے وہ 27ویں شب میں ہی اترا ہے، شب برات میں نہیں اترا۔ شب برات تو ایک فضیلت والی رات ہے، لیکن اس میں قرآن نہیں اتارا گیا، تو اسی لیے
بعض جو مفسرین نے کہا کہ شب برات اس سے مراد ہے جو قرآن اترا ہے باور کے فیصلے والی رات ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے شب قدر رمضان میں آنے والی رات مراد ہے۔ اور جب کیا ہے صریح حکم قرآن مجید نے ذکر فرمایا تو معمول یعنی ضعیف سندن جو روایتیں ضعیف ہیں وہ حقیقی صریحی احکام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا چند لوگوں کے کہنے سے لیلۃ مبارکہ شب برات نہیں ہو جاتی، بلکہ شب قدر ہی لیلۃ مبارکہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات کی بڑے فضائل بیان فرمائے، لہذا حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات بھی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ احادیث کی روشنی میں 10 صحابہ اکرام سے شب برات کی فضیلت منقول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شب برات کچھ بھی نہیں، وہ جاگنے کی کوئی رات نہیں، حالانکہ اس کی فضیلت ہے۔ ہاں لیلۃ مبارکہ سے رمضان کی رات شب قدر ہے، لیکن شب برات کی بھی فضیلت احادیث میں آئی ہے، بڑی فضائل آئی اس کے۔ لہذا حدیث میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب شعبان کا 15ویں شب ہو جاتی ہے تو یعنی رات آ جاتی ہے تو اس وقت میں کیا ہے اللہ رب العزت پہلی آسمان پہ اترتے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا، کب سورج جیسے ہی چھپ جاتا ہے اللہ آسمان کی طرف آ جاتی، مغرب سے ہی جیسے ہی سن سیٹ ہوتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ زمین پہ آسمانوں کی طرف آیا، پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں پکار کر الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا مانگے مجھ سے، الا من مسترزقین، ہے کوئی روزی مانگنے والا مانگے مجھ سے، روزی میں وسعت دوں گا، ہے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کروں گا، الا من مبتلین فافیہ الا قضا حتی یطلع الفجر۔ یہی اعلان اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کے مغرب سے لے کر صبح کے فجر نماز تک اعلان کرتے رہتے، لہذا اس لیے حضرت علی کی روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، ایسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری وغیرہ میں فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، رات میں نیند اشار ہوئی، حضرت عائشہ کی دیکھا حضور غائب ہیں، کہاں گئے؟ جنت البقیع میں ایمان والوں کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے گئی، پوچھا اللہ کے نبی میں نے سوچا کہیں اور جگہ چلے گئے ہوں، اور بیوی کے پاس، اس نے فرمایا عائشہ اللہ اس کے رسول کا تم پر ظلم کریں گے، بلکہ آج کی رات ایسی رات ہے اللہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے معاف فرماتے، مغفرت فرماتے۔ لہذا ایسی احادیث کی بنیاد پر تقریباً 10 روایتیں، ان میں 6 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، یغفر اللہ لکل جمیعا الا المشرک، مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، ولا المشاہن، کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور فرمایا اسی طریقے سے ولا الی عاق لوالدیہ، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، ولا الی مدمن القمر، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، ولا الی مزبل ازار، اور اس کی جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتا اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایسے 6 قسم کے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، تو لہذا اس لیے فرمایا کہ ان 6 حضرات کو سچی پکی توبہ کر لینا چاہیے۔ شب برات میں بھی اگر مغفرت نہ ہو تو پھر کب ان کی مغفرت ہوگی، کب رمضان میں قریب ہوں گے اللہ کے؟ تو لہذا اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر یہ بتایا کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ہم نے یہ مبارک رات میں قرآن کو اتارا، لہذا اس سے مراد شب قدر ہے، اور شب برات جو لوگ کہتے ہیں اس میں تطبیقی صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی شب قدر میں سارے انسانوں کے موت اور حیات کا فیصلہ لکھ کر فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، لیکن یہ کب لکھتے ہیں؟ شب برات میں لکھتے ہیں۔ شب برات جو 15 شعبان آنے والی ہے اس رات میں اللہ ساری تقدیریں لکھ دیتے ہیں۔ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، ایک لکھنے کا کیا مطلب؟ جو ریکارڈ ہے اسے نکال کر الگ کر لیتے ہیں اس سال کا،
اس سال میں جو 50,000 سال پہلے انسان کی پیدائش سے پہلے جو لکھا گیا اس ریکارڈ میں سے یہ سال کیا کرنا ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور جو نکالتے ہیں تو اس میں ذرا تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، کسی کی موت جلدی آنی تو لیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی عمر میں برکت بھی ہو سکتی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو تو عمر میں برکت، ماں باپ کی قدر کرو تو عمر میں برکت، رزق میں برکت، ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو تقدیر معلق بولا جاتا۔ اللہ روک کے رکھے ہیں، یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ تقدیر طے ہو چکا ہے، موت کب آئے گی اور انسان کو کیا ملے گا، کب کیا ہوگا وہ تو طے ہے، لیکن قیامت کب آئے گی، لیکن کچھ چیزیں ہیں انسان کے اعمال پر منحصر ہے، تو لہذا انسان کے اعمال پر منحصر، انسان جیسے اعمال کرتے ہیں ویسے اعمال کے حساب سے ان کے لیے اس رات میں فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، لہذا شعبان کی 15ویں شب میں فیصلے لکھے جاتے ہیں اور شب قدر رمضان میں فیصلے فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، بارش کی ساری ذمہ داریاں میکائیل علیہ السلام، روح لانے، ذمہ داریاں اٹھانے، عذاب بھیجنے، رحمتیں اتارنے، ساری ذمہ داریاں حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرمایا ہر ایک فرشتہ ذمہ دار، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ وہ پہلے آسمان کا ذمہ دار فرشتہ، وہ ساری ذمہ داریوں کو لے کر اترتا ہے، تو ہر ایک کی جو ذمہ داریاں وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں شب قدر میں، اس لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ فرشتے روح الامین کیا ہے اس رات میں اترتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، فرماتے شب قدر میں کیا ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، لہٰذا وہ رات کیا ہے بڑی فضیلت والی رات ہے، ساتھ میں شب برات بھی بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس مہینے کے اندر خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا، فرمایا کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ما رأیت یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، حضرت ام سلمہ کی روایت فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھتے دیکھا، ایک شعبان ایک رمضان، شعبان کے مہینہ یہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، تو ایسا رکھتے جب چھوڑیں گے نہیں معلوم ہوتا، کبھی نہیں رکھتے تو چند دن چھوڑ دیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں میں روزہ رکھتے، پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں رکھتے ہیں آپ، رمضان کی تیاری کرنے کے لیے، رمضان کا استقبال کے لیے، ابھی سے روزہ رکھیں گے تو رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہوگا، ابھی روزہ نہیں رکھیں گے، پہلے رمضان سے شروع کریں گے، 2 روزے رکھتے آدمی ڈھیلا ہو جائے گا، ڈر جائے گا، ہمیں روزہ نہیں رکھتا، یہ کیفیت نہ ہو جائے اس لیے پہلے سے روزہ رکھنے کی عادت بنا لو، ریہرسل کرو، مشق کرو اس کا، تاکہ تم روزہ رکھنے کی عادت تمہارے اندر آ جائے، اور روزہ انسان کے لیے بہت اہم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا بدلہ اللہ کیا ہے فرشتوں سے دیتے ہیں، لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دیتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، الا الصیام، مگر روزہ اللہ کے لیے ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، تو لہذا اس لیے فرمایا کہ اب شعبان کی 15ویں شب میں کیا کرنا ہے، فرمایا رات میں جاگ کر کچھ نہ کچھ عبادت کر لینی چاہیے، لیکن غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، دوسروں کے گلے نہیں گانا، اور ان کی زندگیوں میں اچھال اور ان کی زندگیوں کے بارے میں بے عزتیاں نہ، دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، ورنہ رات بجائے عبادت کے وبال بن جاتی ہے ہمارے لیے، اور فرمایا دوسری کام کہ ہو سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان جاتے تھے، لیکن واجب نہیں ہے، حضور نے زندگی میں ایک بار گئے تو کافی ہے، سنت ادا ہو گئی، لیکن واجب سمجھ کر نہیں جانا چاہیے، بس کا انتظام کرنا، اجتماعی کیفیتیں بنانا، یہ سب بدعات ہے، ہاں جانا چاہیے، انفرادی جائے، اچھا کام ہے، فضیلت کی راتوں میں مردگان کو دعائیں خیر کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے مستقل نظم بنانا اور اس کے لیے کیا ہے باقاعدہ اجتماعی شکل میں جانا، یہ بدعت ہے، اور فرمایا اس کے رات جا کر دوسرے دن کا روزہ رکھنا یہ فضیلت ہے، فرمایا رات میں جاگنا اور دوسرے دن کا صبح کا روزہ رکھنا، بعض لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، غلط ہے، ایسا نہیں، آج رات جاگ کر کیا ہے 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا، 14 شعبان کی رات 15 شعبان کہلاتی، 14 کا دن جو ہوتا ہے وہ 15 شعبان کی رات کہلاتی، اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ 15 کا دن آتا ہے، وہ روزہ رکھنا، فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کو جاگو
اس کے صبح کا روزہ رکھو، حدیث میں آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ تم لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے شب برات میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ باتیں اکثر و بیشتر کھل کر نہیں آتی۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے بتایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا اس رات میں یعنی شب قدر میں ہر مضبوط کام کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، یعنی شب برات میں لکھی جاتے ہیں، شب قدر میں دے دی جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہے شادی کی شاپنگ کر رہا ہے لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، اس گھر میں رمضان کے بعد آؤں گا لیکن اس کا نام مردوں کے فہرست میں آ چکا ہے۔ ایک آدمی کیا ہے شادی کرنے کی تیاری میں ہے، اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ تو یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ طے کر کے رکھ دیتے ہیں آئندہ سال کیا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا کتنے لوگ ایسے تھے گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، گویا کہ ان کی 15 شعبان کی رات میں اور شب قدر میں ان کے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے دنیا سے چلے گئے اس سال۔ تو لہٰذا اس سال میں کیا فیصلہ ہوگا آئندہ سال پتہ چلے گا اس کے بارے میں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی آج کی رات میں کیا دعا پڑھنا ہے شب برات میں؟ اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ اعوذ بعفوک من عقابک، تیرے معافی کے ذریعے سے تیرے پکڑ سے میں پناہ مانگتا، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک، اور تیری رضا سے تیری نافرمانی سے پناہ مانگتا۔ اور یہ بڑی دعا اہم دعا بتائی گئی۔ اتر کی بات کو اس میں جیسے آ رہی ہے مجھے جمتا نہیں اتر، یہ بھی گھاٹ ہے، اس لیے عطر یہ بات ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے ہر ایک کو۔ عام مجلسوں میں عطر اگر لگانا ہے لیٹ لگانا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم حرام۔ ہم بیٹھے ہم بڑے اچھے خوشبو لگا کے آ گئے، پورے مسجد کو پھیلا دیا۔ 5-6 حضرات وہ ہوں گے جن کو الرجی آتی ہے، اور وہ لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ فرمائے ایذائے مسلم حرام ہے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس لہٰذا اگر لگانا ہے ایسی لگاؤ تمہارے تک محسوس ہو سکے، لائٹ سے لگاؤ۔ تو لہٰذا تو اس لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے اگر کسی کے منہ میں بدبو آتی ہے جس سے بازو والوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، گھر میں نماز پڑھ لے، اس سے بازو والے مسلم کی نماز تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام نے یہاں تک خیال کیا دوسروں کی تکلیف سے بچانے کا، ایذائے مسلم کا۔ تو لہٰذا میں فتویٰ سنا رہا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس میں ہر مضبوط کام کے فیصلے ہوتے ہیں، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور یہ جو کام کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی ہماری مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے نہیں، ہمارے حکم سے سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اور ہم ہی پیغمبروں کو بھیجنے والے۔ رحمتم من ربک، اللہ نے یہ رات جو ہم کو عطا کیا، اور یہ رب کی مہربانی ہے، ان راتوں میں اللہ کے سامنے مانگ کر دعائیں کر کے اپنی تقدیری فیصلے کو بھی بدل سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر انسان کی تقدیر بھی کوئی چیز بدل سکتی ہے وہ دعا ہے، تو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے راتیں ہمارے لیے رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، یہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب اللہ ہے اگر تم ایمان اور یقین رکھتے ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا ہو، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، ربکم و رب آبائکم الاولین، اور تمہارا بھی تمہارے پہلے آبا و اجداد سب کا پروردگار ہے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ شک میں متحیر ہیں اور کیا ہے سرگردہ ہیں۔ کون؟ کفار مکہ۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان دھواں لے کر آئے گا، کھلا دھواں، یعنی وہی بات بتایا نا آپ کو، یعنی قیامت سے پہلے اس کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دنیا سے جانے کے بعد
علامتیں یہ ہوں گی، ایک دھواں نکلے گا، وہ دھواں سے مسلمانوں کو سردی ہوگی اور کافروں کے سر جل بھن جائیں گے۔ وہ اس کا انتظار کرو قیامت کے آنے کا۔ اور فرمائے یخشى الناس، جو لوگوں کو گھیر لے گا، ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا قیامت کا۔ ربنا اکشف عنا العذاب، اس وقت کافر لوگ کہیں گے اے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن عذاب کے دیکھ لینے کے بعد، اللہ کی پکڑ آنے کے بعد نصیحت کا کیا فائدہ؟ انا لهم الذکر، نصیحت کیا فائدہ دے گی؟ وقد جاءهم رسول مبین، جبکہ رسول ان کے پاس واضح احکام لے کر آئے۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو سکھائے ہوئے یا مجنون دیوانے ہیں، لہذا ان کی بات ہم نہیں سنیں گے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم چند دنوں کے لیے کفار مکہ سے عذاب کو دور کر دیا۔ ابھی میں نے بتایا کہ کفار مکہ نے حضور کی بات نہیں سنی تو قحط سائل آیا اللہ تعالیٰ، 3 سال تک مردار ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے کا واسطہ دے کر اللہ کے نبی نے دعا کی تو دور ہوا۔ جیسے ہی عذاب دور ہوا تو پھر وہ اپنے کفر کی روش پہ آ گئے، پھر پرانی کیفیت، پھر کوئی نافرمانی، پھر اللہ کے نبی کو ستانے لگے۔ اللہ نے ایک بار ایسے پکڑا، مدینہ جانے کے بعد ان سب کی گردنیں کٹی، بدر کے گڑھے میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ آخری پکڑ تھی اللہ کی طرف سے، پہلے ڈھیل دیا تھا، معاف کیا، لیکن انہوں نے نہ سدھرے، اللہ نے بدر میں پکڑ لیا انہیں سخت سزا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرما رہی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، انا منتقمون، یقیناً ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس وقت انتقام لیں گے، وہ انتقام تو ہو گیا، بدر میں سارے کے سارے مارے گئے، ان کو ڈھیل دی گئی، ان کو موقع دیا گیا، لیکن نہ سدھرے تو اللہ نے پکڑ لیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، تحقیق کہ اس سے پہلے بھی ہم نے قوم فرعون کو آزمایا تھا، ان کے پاس ایک معزز رسول آئے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اے فرعون، بنی اسرائیل کو کیوں سزا دیتا ہے؟ وہ مومن ہیں، ان کو میرے حوالے کرو۔ اندو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک اماندار رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کر، اللہ کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ اسے زمین میں کہاں ملیا میٹ کر دیں گے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ سلطان مطلب واضح دلائل لے کر آیا ہوں، یعنی عصائے موسیٰ، ید بیضاء جو آپ کی نشانیاں تھی وہ لے کر آئی۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی بات سمجھائی تو فرعون نے کہا اگر موسیٰ تم نہ مانے تو تمہیں پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَذِرُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو بھی تم الگ رہو، اللہ تمہیں فیصلہ کر لے گا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قوم مجرمون، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کیا تو اے اللہ یہ قوم مجرم بن چکی ہے، نافرمان ہے، بنی اسرائیل کو ستا رہی ہے فرعون کی قوم۔ تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنی قوم کو لے کر 5,80,000 کا مجمع ہے، مصر سے نکل کر کیا ہے شام کی طرف چل پڑو۔ اب جب نکل کر باہر گئے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، رات و رات لے کر چلے جاؤ میرے بندوں کو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده، کیا جب بنی اسرائیل کی جماعت جب سمندر پار کر کے جانے لگی تو فرعون اس کا لشکر بھی ان کا پیچھا کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے تم لاٹھی مارو، سمندر میں راستے بن گئے، تم چلے جاؤ، جب تم جاؤ گے تو تمہارے انگلنے کے بعد پورا رستہ سمندر کا بحر قلزم کا پیچھے فرعون آئے گا، سمندر کو اسی حالت میں رہنے دو سوکھا، جب یہ پورا بیچ میں آئے گا ہم حکم دیں گے پانی اسے ملا دے، جب تک انتظار کرتے رہو۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو ساکن رہنے دو، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ یقیناً یہ لشکر غرق ہونے والا ہے، پانی میں ڈوبنے والا ہے۔ تو چنانچہ فَأَتْبَعْنَاهُ جُنُودَهُ کہ انہوں نے فرعون اس کا لشکر نے ان کا مقابلہ کیا، ان کا پیچھا کیا، تو پھر کیا ہوا کہ پورا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ فرعون بھی کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر۔ اللہ نے کہا اب ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا
کم ترکوا من جنات وعیون. یہ کافر لوگ فرعون کے جو نافرمان تھے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، بنی اسرائیل کو ستایا، کیسے باغات چھوڑ کے گئے مصر میں، کیسے چشمے تھے ان کے پاس، اور کیسے کھیتیاں، اچھے اچھے محلات اور نعمتیں کانوا فیہا فاکہین، جس میں مزے سے رہتے تھے. کذالک وأورثناها قوما آخرین. دوبارہ اللہ نے ملک شام بھی بنی اسرائیل کو دیا، مصر بھی مسلمانوں کو دے دیا. دوبارہ اللہ نے کہا ہم نے اس کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، مسلمانوں کو بنا دیا. وما بقت علیہم السماء، لیکن ان کے مرنے پر سمندر میں نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. کسی کو افسوس نہیں تھا ان نافرمانوں کے مرنے پر. وما كانوا منظرین، نہ ہی انہیں تھوڑی سی مہلت دی گئی کہ زندگی گزارنے. حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال جو آسمان کی طرف جاتے ہیں وہ دروازہ رونے لگتا ہے. آج نام اعمال آنے کے راستہ بند ہوگا ایمان والے کا. آسمان کے حصے روتے ہیں، زمین کے حصے روتے ہیں جہاں وہ عبادت کرتا تھا، لیکن یہ کافر نافرمان مر جاتا ہے تو اس پر نہ زمین روتی نہ آسمان روتا ہے، بلکہ سب کے سب افسوس کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں اس کا جانا ہی بہتر تھا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اللہ کہہ رہے ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے بچایا. کتنے سال؟ 400 سال تک بنی اسرائیل ظلم سہتی رہی. 400 سال تک. یوسف علیہ السلام کی جو بھائیاں تھے، 11 بھائیاں، وہی بنی اسرائیل، ان کی اولاد. جب کیا ہے یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بنے مصر کے، ان سب کو کنعان سے بلا لیا. مصر میں ایک علاقہ تھا جس کا نام گلشن، وہاں سمندر کے بازو میں ان کو کھڑائے تھے. اور یوسف علیہ السلام تو انتقال ہو گئے 120 سال کے بعد، 80 سال حکومت کرنے کے بعد، 60-70 سال. اب ان کے بعد جو فرعون آتے گئے، بدلتے گئے. فرعون جو بھی آتا تھا مصر میں اسے فرعون بولتے، لیکن آخری میں جو فرعون آیا 60-70 سال کا، وہ فرعون بڑا ظالم تھا. تو ایسے ایسے ظلم ان سے کرتے تھے کہ بڑی بڑی پتھریں اٹھانے کو کہتے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے کو کہتے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر ظلم ڈالتے تھے. لہذا ان پر ظلم و بربریت کا بازار 400 سال تک برابر جاری تھا. اللہ نے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل میں. انہوں نے آ کر ان کو مصر سے نکال کر ملک شام پھر اپنے باپ دادا کے گھر کی طرف لے کر گئے. کنعان جسے کہتے ہیں، آج جو فلسطین ہے وہی علاقہ کنعان. وہاں اسحاق علیہ السلام، وہی حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، انہی کی نبوت وہاں چلتی تھی. جب چھوٹا سا قریہ 50-60 مکانات یا 100 مکانات تھے. آج تو فلسطین کتنا بڑا علاقہ ہے، اس میں کچھ اسرائیل بھی لیا ہے، اور کچھ کیا ہے مصر کی سرحدوں سے ملتا ہے، اور کچھ اردن کے سرحدوں سے ملتا ہے، اور کچھ آج حماس اسے پکڑے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا. تو لہذا فرمایا کہ اس علاقے میں لوگ رہا کرتے تھے. فرمایا من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، اور فرعون سے اللہ نے بچایا، اور اللہ انہ کان عالیا من المسرفین، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سب سے زیادہ تھے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے علم جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عالم والوں میں علم کی وجہ سے ان کو چن لیا. ان کو کیا ہے ان کو منتخب کیا بنی اسرائیل. ہم کو معلوم ہونا چاہیے پورے عالم میں سب سے زیادہ افضل کوئی امت تھی وہ بنی اسرائیل تھی، لیکن بعد میں انہوں نے نافرمانیاں کی، پیغمبروں کو قتل کیا. اللہ نے ان کی فضیلت کو نکال کر اس امت کو دے دیا. کون سی رات؟ شب معراج میں، معراج کی رات تمام انبیاء کے حضور نے امامت کیا. وہ امامت اشارہ تھی اب یہ فضیلت دوسروں کے لیے نہیں بلکہ تمہاری امت کی فضیلت مل گئی. افضل العالمین امت محمدیہ ہے، بنی اسرائیل نہیں ہے. انہوں نے اس مقام کی قدر نہیں کیا، اس سے ان کی وہ مقام اور فضیلت کو ان سے چھین لیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جس میں بڑی آزمائش تھی. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے تھے إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، ہم کو تو پہلی موت آئے گی، ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے. اب یہ بنی اسرائیل پار کر کے باہر گئے سمندر سے. ابھی انہوں نے اللہ کی رحمت کو دیکھا، اللہ کے معجزے کو دیکھا، اللہ کی قدرت کو دیکھا. سمندر میں راستے ملے، ذرا آگے گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کیا ہے مورتیاں بنا کر عبادت کر رہے ہیں، بچھڑے کی، بیل کی. انہوں نے کہا موسیٰ کہ ہم یہ خدا کو چن لیں، ہم یہ خدا کو چن لیں ان میں سے.
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیوقوفو، تم کو ابھی تک معلوم نہیں ہے اللہ کی مدد تم نے سمندر میں دیکھا ہے، راستے ملے، اور تم اب دوسرا خدا تلاش کرے؟ تو انہوں نے دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے تورات لانے کے لیے گئے، ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنایا، تو سارے کے سارے لوگ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے، سارے کے سارے لوگ بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام کمزور تھے، ان کی بات نہیں سنتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی سنتے تھے، اور چنانچہ 5,80,000 کا مجمع بچڑے کی عبادت میں لگ چکا تھا۔ کیوں؟ ان میں ایک نافرمان تھا، سامری اس کا نام تھا، وہ بھی مصر سے آیا تھا، ظاہر میں اسلامی لباس پہنا تھا، اندر سے کفر چھپایا ہوا تھا۔ اس نے سب کو بچڑے کی بات پہ لگا دیا، نے کہا تم سب سنا لے کر آئے ہو، مستعار مصر والوں سے رات میں پوچھ کر ہم فنکشن کو جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ بول کر ایسے نکل لیں گے تو پکڑ لیں گے فرعون، تو بہانہ بنا کر تم سنا لے کر آئے تھے مصر سے، لاؤ کیا کرے؟ یہ گڑھے میں ڈالا، گرم کیا اسے، اور اسے خوب ڈھالا، یہ ایک اچھا بچڑا بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام یعنی جبرائیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے کی مٹھی جو تھی بڑی اثر انداز تھی، اس نے منہ میں ڈالتے ہی اس کے اندر سے آواز آئی خار کر کے، لوگوں نے دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ وہ تو کیا ہے گم ہو چکے ہیں، ان کو راستہ ہی معلوم نہیں کوہ طور کا، وہ تو بھول گئے، تمہارا خدا تمہارے سامنے کھڑا ہے، تم کہاں عبادت کرنے جا رہے ہو؟ اس کی عبادت کرو۔ سارے کے سارے لوگ اس کی بات شروع کر دیا۔ انہی میں سے کچھ لوگ جب آگے بڑھے توبہ کر کے، وہ تو بنی اسرائیل میں حقیقی راہب کہلائے، لیکن کچھ لوگ اپنی روش پہ رہے، وہاں سے چھڑ گئے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، تو ان میں سے کچھ لوگ ہندوستان بھی آئے، انہی کو براہمنس کہا جاتا ہے، انہی کو براہمنس کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ لوگ بڑے پکے اپنے مذہب کے، لہذا وہ بنی اسرائیل میں سے ہٹے ہوئے کچھ لوگ ہیں، لہذا وہی بچڑے کی بات کرتے تھے، آج یہ لوگ بھی وہی اسی کی عبادت کرتے اور اسی کو اپنا خدا اپنا ماں باپ مانتے۔ تو میرے حال تو بتانا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بچھڑی ہوئی قوم ہے نافرمانی، جس کا اثر آج تک امت کو مل رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے، وہ لوگوں نے بھی کہا ہم بھی موت کا انکار کرتے ہیں، بنی اسرائیل مسلمان کفر کی طرف چلے گئے۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لاؤ اگر تم سچے ہو، انہوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا۔ فرمایا کیا ہم خیر ام قوم تبع، اللہ نے کہا یہ بہتر ہے یا قوم تبع بہتر ہے؟ انہوں نے تو کچھ اچھے کام کیے تھے، یہ تو یہ قوم جان بوجھ کر نافرمانی کر رہی ہے۔ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے آئے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ انہوں نے جرم کیا تھا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ فرمانی ہم نے آسمان و زمین میں جو کچھ بنایا یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ عبادت کے لیے، اعمال کرنے کے لیے۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے حق کے لیے پیدا کیا، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے پھر عذاب سمجھائے، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، ان کے وعدے کا دن ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون، نہ ہی مدد کی جائے گی ان کی، الا من رحم اللہ، اللہ جس پر رحم کرے وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تو غالب ہے، مہربان ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کافروں کو کیا کھلائیں گے؟ ان شجرۃ الزقوم، کانٹے دار درخت کھلائیں گے۔ طعام الاسیم، گنہگاروں کا کھانا ہے، تل چھٹ کی طرح۔ ہمارے یہاں تیل میں تیل گرم کریں گے کڑھائی میں، آخری میں نیچے کچرا نظر آتا ہے، ایسے وہ کہے جب وہ لوگ اسے کھائیں گے اندر تل چھٹ کی طرح گرم ہوگا۔ یغلی فی البطون، ان کے پیٹ میں جائے گا تو وہ کھولنے لگے گا، جیسے گرم پانی کھولتا ہے، ان کو پلایا جائے گا کہے کانٹے دار درخت کے ساتھ گرم پانی کا۔ فغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، لیکن ان کو پکڑو اور جہنم کے بیچ میں گھسیٹ کر لاؤ۔ یہ کیا ہوگا؟ ان کے سروں پر سے گرم پانی عذاب کا ڈالا جائے گا، سر کے اوپر بھی گرم پانی، اندر بھی کانٹے دار درخت اور پانی اندر گرم۔ ذق انک انت العزیز الکریم، کہیں گے چکو مزہ، کیا ہے تم تو بڑے معزز بنے پھرتے تھے دنیا میں۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ سزا ہے جسے تم شک کر رہے تھے دین کے بارے میں۔ ان للمتقین فی مقام امین، لیکن جو متقی پرہیزگار ہیں وہ تو امن کے، اطمینان کے مقام میں ہوں گے، جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو موٹا اور باریک قسم کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ کذالک وزوجناہم بحور عین،
ہم انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کریں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، انہیں ہر قسم کے میوے امن کے ساتھ وہ طلب کریں گے اور کھائیں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، ان کو کوئی اور موت نہیں آئے گی سوائے دنیا کی موت کے. ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. کچھ لوگ کافر ہیں ان کو کانٹے دار درخت، کچھ لوگ مومن ہیں ان کو جنت کی نعمتیں. فرما فضلا من ربک ذلک الفوز العظیم، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، بڑی کامیابی جنت کا ملنا ہے. فإنما يسرناه بلسانک لعلهم يتذکرون، ہم نے قرآن کو کیا ہے آسان کیا آپ کی زبان پر، لعلهم يتذکرون، تاکہ لوگ اس سے سیکھیں، پڑھیں، نصیحت حاصل کریں. فارتقب انہم مرتقبون، کہا کہ کافرو تم بھی انتظار کرو اس قیامت کے دن عذاب کا، ہم بھی انتظار کریں گے. تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ دخان میں یہ سمجھایا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مبارک رات ہم نے قرآن مجید کو اتارا، وہ شب قدر ہے، شب برات بھی فضیلت والی رات ہے، اس میں بھی عبادت کرنا ہے، اور اس رات میں ہمارے فیصلے لکھے جاتے ہیں. اللہ کے سامنے مانگنا ہے صحت اور عافیت اور رزق کی کیا ہے ہم وسعت، یہ ساری چیزیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کریں گے. اور فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہے، اللہ کی مان کر چلنے والوں کا انجام کیا ہے، دونوں کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ ہم ان آیتوں کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.